الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مالوں کے بدلے انہیں خرید لیا ہے اور اس بدلے کے طور پر انہیں جنت عطا فرمائی ہے، اور یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ تو حالانکہ دیکھا جائے کہ مسلمان کی جان اور اس کا مال وہ کس نے دیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ان کا مال اور جان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے ان کی جان اور ان کا مال ان سے خرید لیا ہے جنت کے بدلے، کہ ان کا انعام اور اکرام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ شہادت ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے مقدر میں ہی رکھا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت یعنی جو شخص شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 6 اعزاز اسے عطا فرماتا ہے۔ کہ پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا کرتا ہے۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو بھی قبر میں سلامت رکھتا ہے، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں خوف سے محفوظ فرمائے گا۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہ سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ پانچواں اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے عزت کا مقام عطا فرمائے گا، اور چھٹا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح 27 حوروں سے جنت کی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا شہادت کا رتبہ ہے کہ جو اعزاز اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں ملک کی سرحد 2 طرح کی ہے، کہ ایک سرحد تو وہ سرحد ہے جو جغرافیائی سرحد کہلاتی ہے، کہ جس کی حفاظت کرنا افواج کا کام ہے۔ دوسری سرحد کون سی ہے؟ وہ نظریاتی سرحد ہے، کہ اس کا کام اس کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کے نظریات کی، ان کے عقائد کی حفاظت کرنا، یہ علماء کا کام ہے، اور علماء اپنا کام کر رہے ہیں، پاک افواج اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا بھی ساتھ دیں اور ہم اپنی افواج کا بھی ساتھ دیں۔ تو لہذا ہمیں ضروری ہے کہ اس طور پر کہ ہم اپنے علماء کا ساتھ دیں اور اپنی افواج کا ساتھ دیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے قلب میں شوق شہادت کو بیدار رکھیں، ہم ہمیشہ بیدار رہیں۔ امت مسلمہ کیا ہے، کبھی بھی غفلت میں نہیں پڑتی بلکہ ہمیشہ بیدار رہتی ہے۔ تو اس بیدار رہنے کے لیے کیا ہے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ صرف دعاؤں میں فلسطین کو، آج دیکھا جائے تو ہم فلسطین کو صرف دعاؤں میں آزاد کروا رہے، ہم نے عملی کوشش کیا کی؟ تو لہٰذا صرف دعائیں کرنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے کہ آپ نے جنگ بدر میں کیا ہے، اسلحے سے لیس ہو کر جب وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد حالانکہ سب چیز حالت واضح ہے، 313 افراد ہیں اور وہاں ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ آپ میدان عمل میں، میدان جہاد میں تشریف لے کر آئے، اور پھر وہاں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے 3000 فرشتوں سے بھی مدد فرمائی، 5000 فرشتوں سے بھی مدد فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، لیکن ہم عملی طور پر تو کوشش کریں۔ جب ہم عملی طور پر کوشش نہیں کریں گے تو لہذا اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری مدد اور نصرت نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر بیدار رہیں، اس طور پر کہ ہمیں اپنے